دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا نہیں. اور ہمیشگی والی زندگی اس کے بعد ہے. یہاں پہ فقط ہم نے اعمال کرنے ہیں اور اخروی زندگی میں ہمیں اس کی جزا ملنی ہے. اب جو بندہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اپنی اس زندگی کے لیے بھی جد و جہد کرتا ہے اور اخروی زندگی کی تیاری بھی کرتا ہے، تو قیامت والے دن یہ تو بڑا خوش ہوگا اور لوگوں سے کہے گا ہاؤ اقرؤ کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، فہو فی عیشۃ راضیہ، بڑی خوشی والی زندگی گزارے گا یہ. اور رہا وہ بندہ جو اس دنیا کو ہی اپنا حقیقی ٹھکانہ سمجھتا رہا، سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھتا رہا اور اخروی زندگی سے اس نے آنکھیں بند کر لی، یہ بندہ قیامت والے دن حسرت کرے گا اور افسوس اور ندامت کا اظہار کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انسان کی کچھ حسرتیں قیامت والے دن جو کرے گا وہ بیان کی ہیں، جن میں سے 3 حسرتیں میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی حسرت حضرت انسان یہ کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا. محترم بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ عقل اس کو آ جاتی ہے اور بندہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اسے اپنے مستقبل کی بڑی فکر لگ جاتی ہے. وہ پڑھائی کرتا ہے تو اپنے مستقبل کے لیے، اور اس کے بعد محنت مزدوری کرتا ہے تو مستقبل کے لیے. لیکن کس مستقبل کے لیے؟ دنیا کے مستقبل کے لیے. اور آج تو دنیا کے مستقبل کو سنوارنے کی اتنی دوڑ لگ چکی ہے کہ دن رات کی تمیز ختم ہو چکی ہے. لوگ دن بھی محنت کر رہے ہیں، رات بھی محنت کر رہے ہیں دنیا کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے. اور حالت یہ ہے کہ جب ساری زندگی لگا کے ایک مکان بنا پاتے ہیں نا، تو ادھر سے موت کا پیغام آ جاتا ہے، جی آپ کا وقت آ گیا ہے. وہ مکان جو بندے نے ساری زندگی لگا کے بنایا ہوتا ہے نا، اولاد بندے کو اس مکان میں دفن بھی نہیں کرتی. اولاد کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ زندوں کا گھر ہے، مردوں کا نہیں. اس بندے نے جس نے ساری زندگی کی جمع پونجی اس مکان کے لیے لگا دی، اب اس کے بیٹے اسے اسی مکان سے اٹھاتے ہیں اور جا کے قبرستان میں دفن کراتے ہیں. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. یہ ایک عارضی دنیا ہے، اور جو بندہ اس کو ایک عارضی دنیا سمجھ کے گزارتا ہے اور اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، ایسا بندہ تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں. اور جو بندہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، یاد رکھو قیامت والے دن وہ حسرت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں لوگوں کا موازنہ کیا ہے قرآن مجید میں، ذرا اسے ملاحظہ کریں. نبی کریم صلی اللہ کے الحاکمین فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، رہا وہ شخص جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی خوشی والی زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند جنت میں ہوگا. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، وہاں پہ میوے اس کے قریب کر دیے جائیں گے. کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کی بدولت جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے تھے، ان اعمال کے بدلے میں آج کھاؤ پیو. اور رہا وہ بندہ جو دنیا کو ہی حقیقی زندگی سمجھتا رہا، آخرت سے آنکھیں اس نے بند کر لی، ساری زندگی اس کی دن رات دنیا کے لیے تھا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی حالت اللہ نے کچھ یوں بیان کی ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کاش میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے. مَا أَغْنَى يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، ہائے کاش یہ موت ہی فیصلہ کر دینے والی ہوتی، اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوتی ہی نہ. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے یہی موت فیصلہ کر دینے والی ہوتی، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہوتا ہی نہ. ما اغنی عنی مالیہ، میں نے دن رات لگا کر مال کمایا تھا، بڑی محنت کی تھی، میں نے برسوں لگائے تھے مال کمانے پہ، میرا بڑا بینک بیلنس تھا، بڑے محلات تھے، گاڑیاں تھی میری. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ ہے. میں نے بڑا مال جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، لیکن اب یہاں تو صورتحال ہی الگ ہے. یہاں دنیا کی کرنسی تو چل ہی نہیں رہی.
میرے پاس روپے تو بڑے تھے، میرے بینک بھرے پڑے تھے، لیکن اللہ قبول ہی نہیں کر رہا. یہاں تو کرنسی ہی کوئی اور چل رہی ہے. اللہ کہتے نہیں بھائی نیکی والی کرنسی لے کے آؤ. وہ تو میں نے کمائی نہیں تھی، میں نے تو روپے والی کرنسی کمائی تھی. اللہ اسے قبول نہیں کر رہا. اس دنیا میں تو روپے والی کرنسی، قائد اعظم کی تصویر والی کرنسی چلتی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں تو نہیں نا. اللہ کے دربار میں تو نیکیوں والی کرنسی چلنی ہے. تو اسی تو میں نے کمایا نہیں تھا. ما غنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت و سلطنت بھی برباد ہو گئی. خذوہ فغلوہ، اللہ کہے گا پکڑو اسے، توق پہنا دو اسے. ثم الجحیم صلوہ، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں سے داخل کر دو. تو محترم بھائیو، اگر تو ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ ہماری یہ کوشش ہو کہ آخرت والے دن یہ حسرت ہم نہ کریں، پھر محترم بھائیو دین کو جہاں پر آپ اپنی اس دنیا کے لیے کماتے ہو نا، آخرت کے لیے بھی کماؤ. آپ دنیا کے لیے 1000 کمائے نا، کم از کم 1000 نیکیاں آخرت کے لیے بھی کماؤ. اور یہاں پر ایک عجیب بات بتاتا ہوں، دنیا کے لیے 1000 کمانا بہت مشکل ہے، اور آخرت کا 1000 کمانا بہت آسان ہے اس دنیا میں. اور آخرت کی کرنسی 1000 نیکی کو آپ اگر آخرت میں کمانا چاہو نا، وہ اتنا مشکل ہے کہ پوری دنیا بھی دے دو تو نہیں کما سکتے. اور دنیا میں آخرت کی کرنسی کمانا اتنا آسان ہے. آپ یہاں بیٹھے ہو، 5 منٹ نہیں لگیں گے، 5 منٹ آپ 1000 سے زیادہ نیکی کما سکتے ہو. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لو، سورۃ اخلاص پڑھ لو، سورۃ فلق ناس پڑھ لو، 1000 سے اوپر نیکی ہو رہی ہے. ایک ایک حرف پر اللہ 30 نیکیاں دے رہا ہے. یہاں تو بڑی آسان ہے آخرت کی کرنسی کمانا. کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں، میرا تو اتنا اس سے تعلق نہیں ہے، یعنی کوئن آتے ہیں کرپٹو کے، بٹ کوئن ہو گئے، کہتے ہیں جی جن لوگوں نے اسے جب خریدا تھا نا تو یہ بہت سستا تھا، تو اب اس کی ویلیو بہت بڑھ چکی ہے، لاکھوں میں چلی گئی. آپ کو خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا، لیکن اس وقت لوگ غافل رہے. میں کہتا ہوں یہ دنیا کی کرنسی ہے، ابھی ممکن ہے کہ آپ اسے خرید لو. آخرت کی کرنسی کو یہیں پہ خرید سکتے ہو. آخرت سے دنیا بھی دو نا، ساری دنیا، اللہ ساری دنیا لے لے اور آخرت کی کرنسی دے دے. اللہ کے گھر نہیں، آخرت کی کرنسی کو یہیں پہ کمانا ہے. 2 عمل بتاتا ہوں. یہاں پہ ساری زندگی لگا کے پلاٹ بناتے ہو اور مر جاتے ہو، پلاٹ آپ کا، آپ زیادہ اس میں رہ بھی نہیں پاتے. جنت میں گھر بنانا اتنا آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن رات میں 12 سنتیں ادا کر لے، 12 سنتیں، من صلی سنتی 10 رکعۃ بنی لہ بہن فی الجنہ بیت فی الجنہ، جو 12 رکعت دن رات میں پڑھتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد تو، مغرب کے بعد تو، عشاء کے بعد. اور یہ ہے آپ کی قسط، انسٹالمنٹ جنت کے گھر کی. اور صرف پلاٹ نہیں ملے گا، اللہ بنایا بنایا ایسا گھر دے گا کہ جس کی ایک موتی کی قیمت دنیا نہیں ہے. ایسا عظیم الشان اللہ آپ کو گھر دے گا. تو آپ یہاں پہ جس نے مکان بنایا نا، پڑھا لیا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا مہینہ قسط جوڑتا ہے، کیا نہیں میں نے اپنے مکان کی قسط دینی ہے، پلاٹ کی. تو جنت میں پلاٹ کی قسط کس نے دینی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ جنت میں پلاٹ ملے تو وہ بھی قسط ہم نے ادا کرنی ہے. تو پھر کرو، اس کے لیے محنت کرو. اور آسان ہے جنت میں مکان بنانا. اور پھر جنت کے اندر آپ یہاں پہ ٹاؤن میں رہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہو لوگ شجر کاری کرتے ہیں، مکان کے باہر نا پودے لگاتے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال میں بڑی محنت لگتی ہے. جنت کے اندر پودے لگانا کس قدر آسان ہے دنیا میں. اتنا آسان ہے کہ جب معراج کی رات تھی نا، حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابراہیم نے کہا، اے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا. اور انہیں کہنا کہ جو جنت کی مٹی ہے نا بڑی زرخیز ہے، یہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن جنت کی مٹی چٹیل میدان ہے، خالی پڑی ہے. غراسها، اس میں جو کھیتی باڑی ہے نا، باغ بانی ہے، اور یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھتے جاؤ، اللہ تمہارے جنت میں درخت لگائے گا، ایسے عظیم الشان درخت کہ جن کے تنے سونے کے ہوں گے، جن کے تنے سونے کے ہوں گے. تو جنت میں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ سب کچھ لے سکتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ دنیا ہی نظر آتا ہے. مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، ہمارا نظریہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، موت کے بعد پتہ نہیں کیا ہونا ہے. یہ دنیا تو ہمارے سامنے ہے نا، اس کو تو حاصل کرو نا. تو محترم بھائیو، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کوشش کرو. دوسری جو تمنا کرے گا بندہ، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. یہ بہت بڑی حسرت ہوگی. کیوں حسرت ہوگی؟ کہ دنیا کے اندر لوگ اپنے پیروں کے پیچھے،
فقیروں کے پیچھے، اماموں کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے، وڈیروں کے پیچھے چلیں گے، اور قیامت والے دن وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کے اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ زیادہ جانتے ہو کہ ہمارا امام زیادہ جانتا ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہمارا امام نبی کریم زیادہ جانتے ہیں، ہمارا رب زیادہ علم والا ہے تمہارے امام سے۔ جب ایک بات ہمارے نبی نے کہہ دی، ہمارے رب نے بتا دی، نبی نے دین مکمل پہنچا دیا، پھر آپ اس دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو پھر یہ بدعتی لوگ قیامت والے دن افسوس کریں گے، حسرت کا اظہار کریں گے، کاش ہم نے رسول کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش رسول کے ساتھ تھوڑا سا رستہ اختیار کر لیتے، تھوڑا سا۔ حتیٰ کہ کافر یہ خواہش کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بہت بار چاہیں گے قیامت والے دن کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ محترم بھائیو، یہ دوسری حسرت ہے۔ چاہتے ہو کہ قیامت والے دن یہ حسرت آپ نہ کریں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری حسرت اور آخری وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن نہ بندہ یہ حسرت کرے گا کہ ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ یہ جو دلی دوست ہوتا ہے نا، بندے کا دوست، یہ در حقیقت بندے کا دین ہوتا ہے۔ بندے کا دوست بندے کا دین ہوتا ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ دوست اچھا ہو بندے کو نمازی بنا دیتا ہے، برا ہو بندے کو بے نماز بنا دیتا ہے، بندے کو نشے میں لگا دیتا ہے۔ بڑے نوجوانوں سے آپ پوچھو گے بھائی آپ نے سگریٹ کیسے پینی شروع کی، اور یہ جواب دیں گے کہ میرا دوست ایسے تھے انہوں نے مجھے اس پہ لگا دیا۔ یہ بھائی دوست دین ہے، اگر تو اچھے بنا لو گے قیامت والے دن آپ افسوس نہیں کرو گے۔ لوگ قیامت والے دن یہ کہیں گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہائے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس میرے دوست نے مجھے نصیحت کے آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا تھا۔ نصیحت آ گئی تھی اللہ کا پیغام آ گیا تھا، اس کے نبی کا پیغام آ گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس نے گمراہ کر دیا۔ اس لیے جب دوست بناؤ نا، 4 صفات کا حامل بندہ دوست بناؤ۔ ایک دیانتدار ہو، دوسرا وعدے کا پکا ہو، سین سے سچا بندہ ہو، اور جو ہے دوست کے اندر وہ اللہ اس کے رسول کا تابع دار ہو۔ یہ 4 صفات بندے میں ہو اسے دوست بناؤ، بصورت دیگر نہ بناؤ۔ اور صرف خود نہیں، آج کل میں یہ ہے اولادیں برباد دوستی کی وجہ سے ہوتی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک والد کو اس کے بیٹے کا دوست کون ہے۔ اگر نہیں پتا کرو گے، کل آپ امام صاحب کے پاس بیٹھو گے، امام صاحب اولاد بڑی نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں مانتی، ذرا دعا کریں، پھر امام کی دعائیں بھی کام نہیں آئیں گی، اور یہ اس وقت کام آئے گی جب آپ اپنی اولاد کی نگرانی دو گے، اپنے اولاد کے دوستوں کا پتہ رکھو گے کہ میرے بیٹے کے دوست اچھے ہیں کہ برے ہیں، نمازی ہیں کہ بے نماز ہیں، آخرت کے حوالے سے ان کا عقیدہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ اگر یہ ساری محنت دنیا میں کر لو گے نا تو پھر آخرت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور آپ ان لوگوں میں ہوں گے جو لوگوں کو کہیں گے ہاؤم قرؤ کتابیہ، دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، اس کو آپ لوگوں کو بار بار کرو میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ میں دنیا میں کمائی کر کے آیا ہوں، اب خوشی دکھاتے پھرو۔ لیکن اگر آپ نے ایسی زندگی نہ گزاری تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اللہ کے دربار میں حسرتیں کرتے اور آرزو اور تمنا کرتے کھڑے ہوں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو، اور صرف سوائے افسوس اور ندامت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی حسرت اور ندامت سے محفوظ رکھے۔ ہمارے